صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ایک بہن کا ہے جو پسند کی شادی کرنا چاہتی تھیں، اور جس شخص سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اسی شخص نے ان کی اتنی تذلیل کی اور ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ تو میں یہاں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے دیکھا ہے کئی بہنیں ایسی ہیں جو مجھ سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ہماری شادی ہو جائے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور مجھے اکثر بہنیں بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری اس شخص سے شادی ہو جائے۔ ان کی والدہ نہیں مان رہی، ان کی بہن نہیں مان رہی، یا ان کے والد نہیں مان رہے، وہ تو راضی ہیں مگر یہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا، جو آپ سے محبت کرے گا، وہ سب سے پہلے نکاح کرے گا۔ وہ آپ کے رشتے کو اتنا طویل نہیں کرے گا اور اس طرح سے آپ کو ذہنی اذیت نہیں دے گا جیسے آپ پریشان ہوتی ہیں کہ سے کہتی ہیں کہ دعا کریں وہ مجھ سے شادی کر لیں، ان کی والدہ نہیں مان رہی، والد نہیں مان رہے، یا کوئی اور معاملات۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب لڑکوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ خدا را خود کو نہ گرائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے۔ کوئی بھی آپ کی تقدیر آپ سے نہیں چھین سکتا۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو یا دو جبڑوں کے بیچ میں ہو۔ کبھی کبھی آپ نوٹس کریں، آپ کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ رزق یا وہ جو ذرات ہیں وہ آپ کے منہ سے نکل کر کوئی پرندہ کھا لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے آپ ایکسپیرینس کریں کہ نصیب کا ایک ایک دانہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ دانہ جو ہمارے منہ سے گرا وہ پرندے کے نصیب کا تھا۔ جب وہ ہم نہیں کھا سکتے تو کوئی ہمارے نصیب کا اتنا بڑا حصہ کیسے لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ خود کو نہ گرائیں لڑکوں کے آگے، خود کو نہ گرائیں، خدا را نہ گرائیں۔ اور جو لڑکے کہتے ہیں کہ والدہ نہیں مان رہی، والد نہیں مان رہے، یا آپ کو دیگر پریشانیاں بتاتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ پریشان ان کو ہونا چاہیے اگر وہ سنسیئر ہیں تو۔ یہ آپ کی پریشانیاں نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح مجھ سے نکاح کر لے۔ نہ گرائیں خود کو، خدا را نہ گرائیں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس شخص سے نہ کہیں، اللہ سے کہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے تو اسے میرے نکاح میں بھی لکھ دے، اور اگر وہ میرے نکاح میں نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت کو مٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی راستہ مانگیے، اللہ تعالیٰ پر ہی اپنے معاملات چھوڑیے، نہ گریے، نہ کہیے ان لڑکوں سے۔ اور اگر وہ آپ کی تقدیر میں لکھے ہیں تو وہ آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ نہیں لکھا تو پھر آپ ان کو آگے گرنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ہمارا دوست صرف اللہ، اور ہماری محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی کے عشق میں زیادہ ڈوب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کی پہلی محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہی ہونی چاہیے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھیں اپنے دل میں، لیکن کسی اور کا عشق اتنا نہ بڑھنے دیں کہ اللہ کی اور اس کی محبت آپس میں ٹکرائے۔ اللہ وہ چیز آپ سے چھین دے گا اگر اللہ کی محبت سے ٹکرائی۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے تو اگر وہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں آئے، آپ اس سے کہیں نکاح کریں، نکاح کر لیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ورنہ خود کو ان کے لیے نہ گرائیں۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما اور ہماری مشکلات حل فرما۔ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما اور ہمیں استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بہن کا تجربہ درود شریف سے متعلق موصول ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کافی عرصے سے اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، مگر انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح بیان کریں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی زندگی میں 2023 میں بہت مشکلات کا سامنا ہوا اور وہ عزت اور خودداری کے مسائل میں مبتلا تھیں۔ ان کی عزت خطرے میں تھی۔ وہ ایک شخص کے ساتھ محبت میں مبتلا تھیں جس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہی شخص ان کی زندگی اور عزت کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے ایک شخص نے انہیں کہا کہ وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ ایسا بتانے لگا جس سے ان کا دل دکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔
جب میرے والدین نے ان کے رشتے سے انکار کیا تو ان کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی اور اس نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے میرے کردار پر ایسے الزامات لگائے کہ میں اپنے خاندان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہیں جن کی وجہ سے میں بے حد شرمندہ ہو گئی۔ میرے والد اور بھائیوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ انہیں مجھ پر پورا اعتماد ہے اور وہ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی بھی ہو تو بھی آپ ہمارے گھر کی عزت ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ یہ سب لکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میری زندگی اتنی شرمندگی اور تکلیف میں گزری کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سب بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا تھا کیونکہ میں اپنے ہی گھر والوں کی نظر میں مشکوک ہو چکی تھی۔ اس شخص نے میرے خلاف ایسی باتیں کہیں اور اس طرح سے وار کیا کہ میری عزت داؤ پر لگ گئی اور میرے گھر والے بھی مجھ سے کچھ دور ہو گئے تھے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس انہی دنوں میں نے استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے کثرت سے استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کو ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ عموماً میں مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور اس دوران میں بہت زیادہ تلاوت کرتی۔ میں بہت پریشان تھی اور کبھی گنا نہیں کہ میں نے کتنا استغفار پڑھا، کتنا درود پاک پڑھا، لیکن میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی تھی۔ ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کی وجہ سے میں ایک سرکاری ملازمت بھی کرتی تھی جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی تھی، لیکن جب میں ملازمت پر جاتی تو اکثر دیر سے پہنچتی اور جلد واپس آ جاتی۔ لیکن درود شریف اور استغفار کی برکت یہ تھی کہ جب میں واپس آتی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میرے دیر سے آنے یا جلدی جانے پر کسی نے کوئی نوٹس لیا۔ میرے ساتھی بھی میری صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور خود ہی مجھ سے کہتے کہ آپ کچھ دن کی چھٹی لے لیں کیونکہ آپ کافی بیمار ہیں۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اگر اس وقت مجھے اتنا اچھا دفتر نہ ملا ہوتا، شاید اس کی تکلیف کی وجہ سے میری ملازمت بھی ختم ہو جاتی اور میری زندگی میں جہاں پہلے ہی بہت سارے مسائل تھے، ایک اور مسئلہ بڑھ جاتا۔ میری صحت تھوڑی بہتر ہوئی تو میرے ایک عزیز نے مجھ پر ایک اور الزام لگا دیا اور اب اس سارے معاملے کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا۔ میرے گھر والے بھی اس بات پر خاموش رہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ میرے گھر والے بھی مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں نے کیسے حالات کا سامنا کیا۔ بعد میں گھر میں بھی بہت ہنگامہ ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے خود کو خاموش کر لیا اور زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھتی رہی۔ میں مغرب کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں نے قانونی کارروائی شروع کی جو کافی عرصے تک چلتی رہی۔ اللہ نے میری مدد کے لیے ایسے لوگ بھیجے اور ایسے راستے بنائے کہ میں حیران رہ گئی۔ درود شریف کی برکت سے میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے میرا دل خوف زدہ تھا، لیکن استغفار کی برکت سے میرے حق میں فیصلہ ہونے لگا اور جو لوگ ہمارے مخالف تھے انہوں نے معافی مانگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، حالانکہ معاف کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ معاف کرنا کتنا مشکل ہے اور میں بے اختیار رو پڑی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کہ انہوں نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا اور ہم ان کے نقش قدم کے گرد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس قانونی کارروائی کے دوران ایک اعلیٰ افسر نے مجھے پسند کر لیا اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کے لیے کرتا ہے۔ جو ساری بدنامی اور تکلیفیں تھیں، اللہ مجھے کچھ اور ہی دینا چاہ رہا تھا۔ ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ بہتر عطا فرمائے۔ الحمدللہ
میں سمجھدار ہو گئی ہوں اور گھرداری بھی سمجھنے لگی ہوں اور ذمہ دار بھی ہو گئی ہوں۔ اب میں واپس اپنی زندگی میں معمول کے مطابق تمام چیزیں کر رہی ہوں اور اللہ نے ہر چیز کو بہتر کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے سارے معاملات کو بہتر کر دیا اور مجھے بہترین انعام عطا فرمایا۔